بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا، اسم کی علامات اور اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں۔ یہ کلمے کی اقسام چل رہے تھے، کلمے کی 3 اقسام تھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی وضاحت کر دی۔ ابھی فعل، آج کے سبق میں فعل کی دوبارہ تعریف بیان کریں گے۔ وجہ اثر میں بھی تعریف بیان ہو چکی تھی، اب یہاں بھی دوبارہ وضاحت کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں اور فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ چلے ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے عبارت کو حل کرتے ہیں، اجرا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ اب یہاں سے ہے واو شروع میں آ رہی ہے، وہ استنافی بھی کہہ سکتے ہیں، عطف کو بھی کہیں۔ حد یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے۔ جب پہلے نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف ہے، تو یہ مضاف بن جائے گا حد الفعلی۔ فعلی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ مجرورات دو ہیں، تو ان دو مجرورات میں ایک ہے مضاف الیہ، جو مضاف الیہ ہوگا تو اس پر بھی زیر آئے گی، مجرور ہوگا۔ اور حدو اس پر جو پیش آ رہا ہے، اس پر پیش آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ معرفہ ہو جائے گا، دونوں آگے نکرہ، تو معرفہ کو پہلے کوئی آ جائے معرفہ، اس کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بنا دے، تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آ رہا ہے۔ حد الفعلی، حدو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور فعلی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے دیکھیں کلمتن۔ اب کلمتن جو ہے یہ خبر ہے، یا تو اس کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ہیا نکالیں گے، ہیا یہ پھر مبتدا خبر مل کر پھر اس کی خبر بن جائے گی۔ کلمتن یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس پر معنی تنوین بھی نہیں ہے کوئی، تو اس لیے تنوین بھی ہم نے دے دی۔ اب پہلے نکرہ آ جائے، اس کے بعد جملہ ہے تو نکرہ کو موصوف اور آگے والا جملہ صفت بن جائے۔ تدلو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصر ینصر، پہلے بھی یہ صیغہ آ چکا ہے۔ علی معنی یہ محلن تو مجرور ہے، اس پر زیر آ رہی ہے، لیکن لفظی طور پر کیونکہ یہ اسم مکسور ہے تو اس پر زیر نہیں آتی، اس کا لفظی اعراب نہیں ہوتا، تقدیر اعراب آتا ہے، یہ اسی کے متعلق ہو جائیں گے۔ اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ فی نفسیہا، یہ نفسی پر جو زیر آ رہی ہے یہ فی کی وجہ سے، فی حرف جار ہے، اور یہ نفسیہا یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بن جائیں گے۔ نفسی یہ حرف جار کی وجہ سے مجرور پڑھا جا رہا ہے۔ دلالتن مقترنتن یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ دونوں موصوف صفت بن جائیں گے۔ اور یہ منصوب، اس پر زبر کیوں آ رہی ہے؟ موصوف ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی زبر، موصوف کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، یہ پورا آگے جملہ مل کر یہ تدلو کا مفعول بن جائے گا، مفعول مطلق بن جائے گا۔ دلالتن یہ اس پر جو نصب آنے کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہے، اور مقترنتن اس پر جو نصب ہے یہ صفت ہے، دلالتن کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک آتا ہے، جس طرح موصوف کا اعراب آئے گا صفت کا بھی وہی اعراب آئے گا، اور موصوف کا اعراب عامل کے مطابق آتا ہے، تو یہ عامل اس کا فعل ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ بزمانن، زمانن پر جو جار آ رہی ہے یہ حرف جار کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ذالک المعنی، ذالک اسم اشارہ ہے اور المعنی مشار الیہ ہے۔ اب کا داربا کاف حرف جار ہے، داربا یہ فعل ماضی ہے تو اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، داربا داربا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح یضرب اضرب، یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی ہے۔ اس سبق میں کلمہ کی تعریف، فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس سبق میں فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ملا ہو، زمانہ ماضی کا ہو، مضارع کا ہو یا حال کا ہو، کوئی زمانہ بھی ہو اس میں، یہ سبق ہے۔ اب چلیں ترجمہ کرتے ہیں۔ جس طرح داربا ہے مارا اس، ایک مرد نے مارا اس نے، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یضربو
وہ مارتا ہے، اس میں حال کا بھی زمانہ پایا جاتا ہے، مستقبل کا بھی پایا جاتا ہے، اور ادھر ہی تم مار، اس میں یہ حال ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ فعل کی تعریف، اور وہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ جو دلالت کرے اپنے معنی پر بذات خود، اور اس کی دلالت جو ہے وہ ملی ہوئی ہو اس زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ بھی دلالت ملی ہوئی ہو۔ جیسے داربا یدرب عبارت لکھ دی گئی ہے، یہاں سے آگے فعل کی علامات بیان کی جا رہی ہے۔ چلیں عبارت کو بھی حل کرتے ہیں اور سبق بھی بیان کریں گے۔ وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ۔ اور یہاں تک عبارت دیکھ لیں، وَعَلَامَتُهُ، علامتُ اس پر جو پیش آ رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور یہ مضاف ہے، اور وہ ضمیر مضاف الیہ بن جائے گا۔ اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے۔ علامتُهُ یہ کیونکہ معرفہ آگے جملہ آ رہا ہے، یہ دونوں جب مضاف الیہ ملیں گے تو یہ معرفہ بن جائیں گے، معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، یہ مبتدا بن جائے گی علامتُهُ، آگے والا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ ان یصیح، ان ناصبہ ہے، یصیح یہ ان کی وجہ سے اس پر نصب آتا ہے۔ ویسے تو یصیح پڑھا جاتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ضرب یضرب صح یصیح یہ آتا ہے۔ ان کی وجہ سے یصیح پڑھا جا رہا ہے، اور اخبارو یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ یصیح کا ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اور فعل متعدی ہو تو پھر مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو اخبارو یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر پیش پڑا جا رہا ہے۔ بھی جو ہے یہ جار میں جو مل کر یہ معطوف علیہ ہے، لا جو ہے نا درمیان میں یہ حرف عطف کا ہے، اور عنہ یہ معطوف ہے، تو یہ دونوں مل کر اسی کی اخبار مصدر ہے تو اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی۔ آگے دیکھیں وَدَخُولُ قَدْ وَالسِّینِ وَسَوْفَ وَالْجَزْمِ، یہاں تک عبارت دیکھ لیں۔ اس کا تب یہ جو سارا جملہ ہے، اس جملے کا اس سارے جملے پر عطف ہو رہا ہے۔ یہ مبتدا تھا تو آگے والا جملہ خبر تھا، معطوف علیہ اب خبر مان رہا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی پیش آ رہا ہے کہ یہ معطوف ہے۔ معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے، تو معطوف علیہ خبر تھی، خبر مرفوع ہوتی ہے، اس پر پیش آتی ہے، تو یہ جو معطوف ہے اس پر بھی پیش آ رہا ہے، کیونکہ اس کا تب یعنی جو معطوف ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے کہ وہ معطوف علیہ کی جگہ رکھ دے، بات درست ہو۔ تو یہاں علامت اس عبارت کو ہٹا کر اس کو ادھر رکھ دیں گے، پھر بھی بات درست ہوگی کہ اس کی علامت یعنی فعل کی علامت جو ہے یہ بھی ہے۔ وَدَخُولُ قَدْ، اب اس پر دخول پر تنوین اس لیے نہیں دی کہ یہ مضاف ہے، اور آگے والا یہ جو قد ہے یہ مراد اللہ اس مضاف الیہ ہے، تو جب مضاف ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی۔ اب اس کا اس پر عطف ہے، اس کا اس پر عطف ہے، تو یہ جو تھا یہ مضاف الیہ بن رہا تھا، قد مراد اللہ ہو کر قد مضاف الیہ بن رہا تھا، تو وسین اب اس پر وسین اس پر جو زیر آ رہی ہے یہ معطوف علیہ، معطوف ہونے کی وجہ سے، معطوف علیہ کیونکہ مضاف الیہ تھا تو اس کا بھی اعراب یہی ہوگا۔ وسوف قد کیونکہ اس کا اعراب اس پر زیر نہیں تھی کیونکہ قد مبنی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، وسوف بھی یہ مبنی ہے، اس کا اعراب بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، حالانکہ محلہ یہ مجرور ہے، لفظی طور پر سوف ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ والجزم اس کا بھی اسی پر عطف آ رہا ہے، تو معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح، یہ معطوف علیہ تو یہ سارے تین جو ہیں یہ معطوفات ہیں اس قد کے، والجزم اس کا بھی اسی پر عطف آ جائے گا۔ اب آگے یہاں تک عبارت ہماری حل ہو چکی، آگے دیکھیں والتصریف الی الماضی والمضارع، والتصریف اس کا عطف ہو رہا ہے اس جملے پر، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ خبر تھی تو یہ جملہ بھی خبر بن جائے گی، اس کی علامت یہ پھرنا ماضی اور مضارع کی طرف فعل کا، اور تصریف پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کا عطف یعنی معطوف ہے،
یہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ، تو معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے. الی الماضی یہ اسم منقوص ہے تو یہ بھی اس کا تقدیری اعراب ہوتا ہے، یہ بھی محلا مجرور ہے. والمضارعی اس کا اس پر اعتبار یہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے معطوف علیہ، تو معطوف کا اعراب بھی وہی ہوگا. اب آگے دیکھیں وَقَوْلُهُ أَمْرًا أَوْ نَحْيًا. اب یہاں تک اب کون کا بھی عطف ہو رہا ہے اس جملے پر، تو کونو پڑھا جائے گا. کون خود مصدر ہے اور فعل ناقص ہے، وہ جو ہے اس کا اسم ہے، وہ ضمیر، اور امرن یہ اس کی خبر ہے. فعل ناقص کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس لیے امرن پڑھ رہے ہیں. اور نحین اس نحین کا امرن پر عطف ہوتا ہے ہو رہا ہے، تو معطوف کہہ رہا معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے. اب یہاں تک ہماری عبارت ہوگی. آگے دیکھیں اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ واتصال، اب اس کا بھی عطف اسی پر ہو رہا ہے. یہ بھی ان یصیح، یہ پورا جملہ یہ خبر تھا تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اب یہ معطوف علیہ تو معطوف کا اعراب بھی معطوف کی طرح ہوگا. واتصال الضمائر، اب اتصال نکرہ الضمائر معرفہ ہے، پہلے نکرہ آ جائے اور اس کے بعد معرفہ ہے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. تو الضمائر یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آ رہی ہے. بارزتی، اب ضمائر موصوف ہے، البارزت صفت ہے، یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے. جب دو معرفہ آ جائیں تو پہلا موصوف ہوتا ہے دوسرا صفت ہوتا ہے، تو موصوف صفت کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوتا ہے. ضمائر بارزتی، بارزتی پر جو زیر آ رہی ہے الضمائر کی وجہ سے صفت ہے، اور موصوف کا اعراب کیونکہ موصوف خود مضاف الیہ بنا ہوتا ہے تو مضاف الیہ مجرورات میں سے ہوتا ہے. اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ الضمائر اس میں تو مؤنث نہیں ہے، الساکنہ یہ البارزہ یہ مؤنث ہے، تو موصوفیت میں تو مطابقت ضروری ہے. ٹھیک ہے یہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، مطابقت ہو رہی ہے یہ بھی، تو اس میں یہ ضمائر جمع ہے یہ جو ہے واحد ہے، یہاں بھی مطابقت نہیں ہو رہی تو پھر کہا جائے کہ الضمائر جو ہے نا یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو آگے جو صفت آ رہی یہ بھی واحد مؤنث ہے، اب مطابقت ہو گئی دونوں میں. تو مرفوعاتی یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ بھی اسی کی صفت بن جائے گی. مرفوعاتی صفت ثانی، آپ کہیں گے اس کی کیوں صفت نہیں بنا رہے، تو صفت کی صفت نہیں آتی. اب مرفوعاتی اس پر بھی الضمائر البارزۃ المرفوعاتی، بارزتی پڑھا جائے گا صفت ہونے کی وجہ سے، مرفوعاتی پڑھا جائے گا صفت ہونے کی وجہ سے. نحو، اب یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں جیسے نحو ضربتو. اور آگے دیکھیں وتا التانیث الساکنۃ، تائی پڑھ رہے ہیں. اب تائی کیوں پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی اتصال شروع میں آئے گا، اتصال مضاف ہے یہ اتصال لگے گا، یعنی اس کا ادب اس پر ہو رہا ہے الضمائر پر ہو رہا ہے یہ پورے جملے کا. تو تا نکرہ ہے آگے معرفہ ہے تو تا مضاف ہو جائے گا تائی، اور تانیثی مضاف الیہ ہے، اور پھر موصوف ہے اس صفت کی، یہ الساکنۃ صفت ہے. تو الساکنۃ پر جو زیر آ رہا ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو موصوف ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور تائی پر جو زیر آ رہی ہے یہ اس کا عطف ہے، یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ یہ ہے الضمائر. جہاں تک ہماری عبارت ہوگی اس کی مثال دے رہے ہیں نحو ضربت ونو، یہ ضربت فعل ہے اس کا اعراب اسی طرح آتا ہے. ونون تاکیدی، اب نون نئی نہیں تھا، نون نئی نہیں، یہ تسنیہ کسی ہے، یعنی دونوں نون تاکید کے دونوں نون. اب جو تسنیہ کا نون ہوتا ہے اضافت کے وقت تسنیہ کا نون جمع کا نون گر جاتا ہے، تو نون نئی نہیں تھا تو نون جب اضافت ہوئی تو نون تاکیدی. اب یہ مضاف ہے، التاکیدی پر جو اعراب آ رہا ہے وہ مضاف ہے، اور اس کا بھی نون نئی نہیں یہ حالت نون جری میں ہے، حالت جری اس کا عطف بھی اسی پر ہو رہا ہے، یعنی شروع میں اتصال لگے گا متصل ہو نون تاکید، دونوں نون تاکید کے دونوں نون بھی متصل ہو. یہاں تک عبارت. آگے دیکھیں فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الفعل، ان حرف مشبہ بالفعل کل پر جو نصب آ رہا ہے ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. هذه یہ اسی کا کل مضاف ہو جائے گا، هذه مضاف الیہ ہو جائے گا، اور خواص الفعل خواصو پر جو پیش آ رہا ہے ان کی خبر بن رہا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے خواصل پڑھ رہے ہیں.
اور یہ نکر ہے اور فعل معرفہ ہے، پہلے نکر آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو جہاں تک ہماری عبارت ہو چکی ہے، اب یہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں فعل کی علامات بیان ہو رہی ہے۔ پہلی علامت بیان کی ہے کہ اس سے خبر دینا درست ہو۔ پہلی علامت کیا ہے کہ اس کے ساتھ، وہ تو اس جس پہلے اسم کے جو، اب یہاں سے علامات بیان کر رہے ہیں فعل کی، اور پہلی علامت یہ فعل کی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ خبر دینا درست ہو۔ اسم کی تھی نا، اس سے یعنی جس کی خبر دی جاتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خبر دی جاتی ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک علامت۔ دوسری علامت بتائیے فعل کی کہ قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، قد داخل ہو جائے جس پر وہ اسم فعل ہوگا، جس پر سین داخل ہو جائے وہ بھی فعل ہوگا، سوفا داخل ہو جائے وہ بھی فعل ہوگا، جزم جس پر آ جائے تو وہ بھی فعل ہوگا۔ اب تصریف، ماضی اور مضارع کی طرف پھرنا، یعنی ایک لفظ ہے وہ ماضی اس کی ہوتی ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، تو وہ فعل ہوگا، ماضی کی طرف مضارع کی فعل کی علامتیں ہیں۔ اور اسی طرح امر کا ہونا، نہیں کا ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور ضمائر مرفوع متصل بارزہ، ضمائر اگر ملی ہوئی ہیں فعل کے ساتھ تو وہ بھی فعل ہے۔ اسی طرح تائے تنیس ساکنہ کا ملا ہوا ہونا، کسی کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہوگی تو وہ فعل ہے۔ جیسے دارابت جو تا ہے یہ ساکن ہے اور ملی ہوئی ہے فعل کے ساتھ تو یہ فعل ہے، یہ علامت ہی ہے۔ اور نون، دونوں نون، اب یہاں دونوں نون سے مراد نون ثقیلہ اور خفیفہ ہیں۔ اگر جس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آ جائے گا تو وہ بھی فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا، یہ فعل کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں یہ جو عبارت کہی کہ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، جس طرح اسم کے بعد علامتیں بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں، خاصے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ علامات بیان کی، علامت ہوتی ہے کہ اس میں پائی جائے، اس سے جدا نہ ہو جائے ہو۔ ہاں حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات قد نہیں داخل ہوتا پھر بھی وہ فعل ہوتا ہے، سین نہیں ہوتا، صوفہ نہیں ہوتا لیکن فعل ہوتا ہے، یہ امر نہیں ہوتا پھر بھی فعل ہوتا ہے۔ یعنی یہ علامات کچھ پائی جاتی ہیں، کچھ نہیں پائی جاتی، حالانکہ علامت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر لازمی بات ہے، پائی جائے، ہر وقت پائی جائے۔ تو پھر یہ اعتراض جب ہوا تو جواب دیا کہ یہ جو علامات ہیں نا یہ خواص کے معنی میں، یعنی یہ سارے خاصے ہیں، اور خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں پایا جائے، غیر میں نہ پایا جائے۔ پھر خاصہ کی دو اقسام ہیں، ایک خاصہ شاملہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غیر شاملہ۔ شاملہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے کہ وہ اس میں لازمی پایا جائے، اور غیر شاملہ وہ ہوتا ہے خاصہ کے بعض میں پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے اس کے افراد میں۔ یہ جو ہے علامات یہ خاصے اور خاصہ غیر شاملہ ہے، یہ علامات بعض اوقات پائی جائیں گی اور بعض اوقات نہیں پائی جائیں گی۔ یہ ہمارا یہاں تک سبق ہو چکا ہے، اب ترجمہ رہ گیا، چلیں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس کی علامت ہو ضمیر کا مرجع ہے فعل، یعنی فعل کی علامات وہ یہ ہے کہ وہ اخبار، خبر دینا اس کے ساتھ درست ہو، نہ کہ اس سے۔ اور قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، اور صوفہ کا داخل ہونا، اور جزم کا داخل ہونا اس کی علامت ہے۔ اور اس کی علامت ہے کہ ماضی کی طرف پھرنا اور مضارع کی طرف پھرنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فعل امر ہو یا نہیں ہو۔ اور اس فعل کی علامت یہ ہے کہ ضمائر بارزہ مرفوعہ ملی ہوئی ہوں، جیسے اس کی مثال ضربتو، اور اس فعل کے علامت یہ ساتھ لگے گا، ہر جگہ یہ علامت اس کے ساتھ لگے گا کیونکہ عطف پڑھ رہا ہے نا، تو اس فعل کی علامت تائے تانیث ساکنہ کا ملا ہوا ہونا، اس کا عطف اس پر بھی پڑھ رہا تھا اتصال کا، جہاں اس لیے ملا ہوا ہونا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جیسے دارا ناہو دارابت، اس کی مثال دارابت ہے۔ اور دونوں تاکید کے دونوں نون کا ملا ہوا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ بس یہ سارے کے سارے فعل کے خاصے ہیں، یہ سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں، خاصے ہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق ترجمہ اجرا مکمل ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ
اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ